تو جیسے عقل پہ پردہ حقیقی شراب کے پینے سے ہوتا ہے، یہ بھی نشہ آور ہے، اس کے پینے سے بھی جب نشہ چڑھ جاتا ہے تو عقل چھپ جاتی ہے، اس لیے آدمی تمیز نہیں کر سکتا اشیاء میں۔ تو اس مخامرۃ العقل کے علت کی وجہ سے وہ علت ان میں بھی پائی جا رہی ہے۔ تو حضرات شوافع اور احناف میں سے امام محمد رحمہم اللہ، یہ حضرات غیر خمر کو خمر کے ساتھ ملاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے حضرات کہتے ہیں کہ جن اشیاء کا کثیر نشہ آور ہو اس کا کثیر بھی حرام ہے اور قلیل بھی حرام ہے، اس کا کثیر بھی حرام ہے اور قلیل بھی حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شارح محشی کہتے ہیں کہ آیت سے بطور اشارۃ النص کے یہ ثابت کرتے ہیں یا عموم مجاز کے طور پر ہے عموم مجاز کے طور پر مخامرۃ العقل سے یہ لوگ ثابت کرتے ہیں اس کو کہ خمر مخامرۃ العقل سے ہے، اور یہ مخامرہ عموم مجاز مخامرۃ العقل یہ خمر میں بھی ہے جو حقیقی معنی ہے اس کا خمر کا، اور یہ باقی مشروبات میں بھی ہے، اس لیے عمومی مجاز کے طور پر وہ سب میں حکم ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ان روایات کو بھی دلیل بناتے ہیں جن روایات میں آتا ہے ما اسکر الجرۃ منہ فالجرعۃ منہ حرام، جن اشیاء کا ایک مٹکا نشہ آور ہوتی ہے، ایک مٹکا پینے سے نشہ چڑھتا ہے، اس کا ایک گونٹ بھی حرام ہے، اس کا ایک گونٹ بھی حرام ہے۔ تو اس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاہے وہ خمر ہو یا غیر خمر ہو، مخامر عقل کی علت سب میں پائی جاتی ہے، اس لیے ان سب کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے اور حد واجب ہوگی۔ حد کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اس لیے محشق کہتے ہیں بعض مشائخ نے امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ تو چونکہ احناف کے نزدیک خمر کا حقیقی معنی انگور کا کچا پانی ہے، وہ حقیقی معنی ہے، اور باقی جتنے مشروبات ہیں وہ ان پر خمر کا اطلاق مجاز ہے، اور احناف کا اصول یہ ہے کہ جب حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو تو مجاز اس کا مزاحم نہیں بنے گا، مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، اس لیے حقیقت ہی پر عمل ہوگا۔ تو آیت میں جو مراد لی گئی ہے اور حدیث میں جو ہے من شرب الخمر فاجلدوہ، اس سے اس کا حقیقی معنی مراد ہوگا اور مجازی معنی مراد نہیں۔ مخامرۃ العقل کی وجہ سے وہ اس کو علت مانتے ہیں، حقیقت اور مجاز جمع نہیں۔ ان کے ہاں ویسے بھی جمع ہونا جائز ہے، جمع ہو بھی تو ان کے ہاں جائز ہے کیونکہ ان میں منافات نہیں ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک چونکہ عمومی مجاز کے طور پر ہو سکتا ہے، جیسے امام محمد رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ عمومی مجاز کے طریقے پر ہو سکتا ہے کہ خمر سے مراد انگور کا کچا پانی نہ لیا جائے، خمر سے مراد مخامرۃ العقل لیا جائے۔ تو مخامرۃ العقل عام ہے، حقیقت بھی اس کا ایک جزء ہے، کیونکہ خمر پینے سے بھی عقل چپ جاتی ہے اور ان باقی مشروبات کے پینے سے بھی عقل چپ جاتی ہے، تو مخامرۃ العقل سب میں پائی جاتی ہے، اس لیے عمومی مجاز کے طور پر امام محمد رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس قول سے بھی استدلال ہوتا ہے، جو بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ خطبہ دیا، ممبر رسول پر یہ خطبہ دیا ہے، خطبے میں آپ نے فرمایا الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے کہ جو عقل کو ڈانپ دے، چھپا دے یا عقل کے ساتھ مل جائے۔ تو اس علت کی بنیاد پر یا اس عمومی مجاز کے طور پر یہ حضرات مراد لیتے ہیں۔ وہ تفریح سمجھ میں آ گئی؟ تیسری تفریح، اگر کوئی آدمی فلاں کے بیٹوں کے لیے
वसीयत कर ले, अपने बेटों के लिए वसीयत कर ले, या ज़ैद के बेटों के लिए वसीयत कर ले, और हाल ये हो कि उनके बेटे भी हों और बेटों के भी बेटे हों। मिसाल के तौर पर वसीयत किए ले बनु ज़ैदिन, तो इबन का लफ्ज़ हकीकी माना इबन है, बेटा है, और इब्नुल इबन वो मजाजी माना है। लिहाजा जब हकीकत हो बेटे हों तो माली वसीयत उन्हीं को मिलेगी, बेटों के बेटों को नहीं मिलेगी, पोतों को नहीं मिलेगी। अब अगर बेटे 2 हों या ज़्यादा हों तो पूरे मारे वसीयत उनको मिलेगी, और अगर एक बेटा हो और उसने वसीयत में अबना कहा ले अबना ज़ैदिन, तो फिर उस सूरत में आधी माली वसीयत इन एक को मिलेगी, बाकी वरसा को लौटा दी जाएगी। जब हकीकत हो तो मजाज की तरफ रुजू नहीं होगा, बेटों के बेटों को कुछ नहीं मिलेगा, इल्ला ये कि उनके बेटे ना हों और बेटों के बेटे हों, तो फिर मजाज मुतय्यन है, हकीकत मुतआज़िर है, इसलिए इनके बेटों को मिलेगा, पोतों को मिलेगा, चूँकि बेटे हैं नहीं। तो ये मसला समझ में आ गया। साहिबैन हज़रात फरमाते हैं कि नहीं, जैसे ये वसीयत बेटों को शामिल है, बेटों के बेटों को भी शामिल है, अबनाउल अबना को भी शामिल है, इसलिए कि इबन का लफ्ज़ जैसे बेटे को शामिल है, इब्नुल इबन को भी ज़ाहिर के एतबार से शामिल है। या बनी आदम, तो इस या बनी आदम में सिर्फ आदम के हकीकी बेटे मुराद नहीं, हाबिल और काबिल, बल्कि सारे नीचे औलाद मुराद हैं, सब इसमें दाखिल है। तो ज़ाहिरी लफ्ज़ इबन ये जैसे बेटे को शामिल है, इब्नुल इबन को भी शामिल है। तो ज़ाहिरी शुमूल को देखते हुए हज़रात साहिबैन फरमाते हैं कि ये वसीयत जैसे बेटों को मिलती है, बेटों के बेटों को भी मिलेगी, वो भी इसमें दाखिल होंगे वसीयत में। लेकिन हमारे नज़दीक चूँकि इब्नुल इबन ये मजाज है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक और इबन हकीकत है, और जब तक हकीकत पर अमल करना मुमकिन हो मजाज की तरफ रुजू नहीं होगा, वो मुज़ाहिम नहीं बनेगा। चौथी तफरी, औला मस्तुमुन निसा व इन जा अहदुकुम मिनल गाइत औला मस्तुमुन निसा, अगर तुम में से कोई आदमी गायत से आया हो, नशेबी ज़मीन से, यानी बोलो बरास करके आया हो, औला मस्तुमुन निसा, या औरतों को हाथ लगाया हो, यानी जिमा किया हो, फलम तजिदु माअन, और फिर पानी न पाए, फ़तयम्ममु सईदन तय्यबा, तो फिर पाक मिट्टी से क्या कर ले, तयम्मुम करे। यह आ गया औला मस्तुमुन निसा, लम्सुन निसा, इसका हकीकी माना है अल्लम्स बिल यद, हाथ से छूना, ये हकीकी माना है, और मजाजी माना है जिमा करना। अहनाफ और शवाफे के यहाँ इस पर इत्तेफाक है कि यहाँ दोनों ने यहाँ जिमा वाला माना मुराद लिया है। तो अहनाफ कहते हैं जब मजाज ले लिया तो अब हकीकत मुराद नहीं ले सकते, अब लम्स बिलियद मुराद नहीं ले सकते, इसलिए अहनाफ यहाँ सिर्फ जिमा वाला माना मुराद लेते हैं, औला मस्तुमुन निसा से लम्स बिलियद हकीकी माना मुराद नहीं लेते, ताकि जमा बिन हकीकत वल मजाज लाजिम ना आए। और शवाफ़ी हज़रात के नज़दीक लम्स बिलियद और लम्स और जिमा दोनों में मुनाफ़ात नहीं है, जब मुनाफ़ात नहीं है तो वो कहते हैं दोनों मुराद है। इससे वो एक और मसला भी साबित कर लेते हैं, औला मस्तुमुन निसा से हकीकी माना मुराद लेकर, या तुम लोगों ने औरतों को हाथ लगाए छूया हो, फलम तजिदु माअन, फिर पानी न मिला हो नमाज के लिए, तो फ़तयम्ममु सईदन तय्यबा, फिर क्या कर लो, तयम्मुम कर लो। मालूम हुआ कि लम्स बिन निसा बिला हाइल ये नाक़िज़ वज़ू है, ये नाक़िज़ वज़ू है, इससे वो इस्तिदलाल करते हैं लम्स औला मस्तुम का हकीकी माना लेकर। हम कहते हैं जब यहाँ आपने औला मस्तुम से जिमा वाला माना मुराद ले लिया, तो अब लम्स बिन निसा हाथ से चूना ये हकीकी माना मुराद नहीं ले सकते, वरना जमा बैन हकीकत वल मजाज लाजिम आएगा, जो इंदना ला यजूज़ु है, हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं दोनों मुराद हो सकते हैं, अगर लम्स बिलियद किया है तो भी नाक़िज़ वज़ू है, पानी ना मिले तयम्मुम कर ले, और अगर लम्स बिन मजाजी माना है जिमा मुराद है और पानी न मिले
تو پھر تیمم کر لے۔ تو یہ تیمم کرنا پانی نہ ملنے کی صورت میں یا تو حدث اصغر کے لیے ہوگا اگر حقیقی معنی ہو، اور یا حدث اکبر کے لیے ہوگا جنابت کے لیے بھی۔ تو اس سے استدلال کیا گیا کہ جنابت کے لیے بھی تیمم جائز ہے، جنابت کے لیے بھی تیمم جائز ہے، تیمم سے جنابت بھی اٹھ جائے گا۔ اس سے بھی استدلال کرتے ہیں تیمم کا، جنابت کے لیے تیمم کے جواز کے لیے اس سے بھی استدلال ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آیا جنابت کے لیے تیمم جائز ہے یا نہیں، اس میں صحابہ میں اختلاف تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ اس کے عدم جواز کے قائل تھے، وہ فرماتے تھے کہ تیمم کا مسئلہ تو آیا ہے حدث اصغر کے لیے، لہذا یہ وضو کے لیے تیمم جائز ہے، جنابت کے لیے حدث اکبر کے تیمم جائز نہیں ہے، تو وہ اس کے عدم جواز کے قائل تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا، اس آیت سے کیا کیا؟ استدلال کر کے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خلاف استدلال کرتے ہوئے فرمایا او لامستم النساء میں لمس سے مراد جماع ہے، جب لمس سے مراد جماع ہے تو جماع کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، معلوم ہوا کہ تیمم جنابت کے لیے بھی حلال ہے اور جائز ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو مان لیا اور پھر جواز کے قائل ہو گئے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے لمس سے مراد حقیقت بھی لیتے ہیں اور مجاز بھی لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جب یہاں مراد مجاز لے لیا ہے تو اب حقیقت مراد نہیں لے سکتے۔ جی ڈنڈا ادھر نہیں ہے، ڈنڈا ہے لگا، مضراب ہے، جی ادھر نہیں ہے، وہ دے لو جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ حقیقی معنی اور مجازی معنی سمجھ میں آ گئے؟ احناف کہتے ہیں یہاں لمس سے مراد جب ہم نے مجازی لے لیا تو پھر حقیقت نہیں لے سکتے، ورنہ جمع بین الحقیقت والمجاز کی خرابی لازم آئے گی، جمع بین الحقیقت والمجاز کی خرابی لازم آئے گی۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ یہاں لمس سے مراد جب جماع مراد ہے تو اگر کوئی لمس بالید کر لے، عورت کو خشوع خضوع کے ساتھ وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے تھے، بازار سے گزر رہے تھے، اتوار بازار یا منگل بازار، اور ویسے شوق آیا کوئی ادھر سے بھی جا رہا تھا ہاتھ لگا کے، ادھر سے ہاتھ لگا کے، پھر مسجد جا کے خشوع خضوع سے نماز پڑھنے لگا، نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ دیکھو کوہستانی مولا کہتے ہیں نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک لمس بالید ناقض وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے بدماشی ہے، گناہ ہے، لیکن ایک ناقض وضو نہیں ہے۔ اس لیے کہ او لامستم سے مراد جب ہم نے مجاز لے لیا، حقیقت مراد نہیں لے سکتے، اور ان کے نزدیک جمع کرنا چونکہ ان میں منافات ہے نہیں، اس لیے ان کے نزدیک ناقض وضو ہے، ہمارے نزدیک ناقض وضو۔ لیکن ناقض وضو نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ لگاتے جاؤ، حرام تو ہے نا، حرام ہے، ناقض نہیں ہے، ناقض نہیں ہے۔ شوافی حضرات کہتے ہیں جب دونوں جمع ہو سکتے ہیں دونوں مراد لے لیں۔ ہم کہتے ہیں لمس بالید نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جنابت کی بات آ گئی، تیمم کی بات آ گئی، تو تیمم کے حدث اصغر کے لیے بھی ہے اور اکبر کے لیے بھی ہے، اور حدث اصغر کا ذکر پہلے ہو گیا، شروع میں کیا ہے؟ او جاء احدکم من الغائط، او جاء احدکم من الغائط، وہ اصغر ہے اکبر ہے؟ حدث اصغر ہے نا، تو جب او جاء احد منکم من الغائط وہاں حدث اصغر کا ذکر ہو گیا، تو او لامستم النساء سے پھر حدث اصغر مراد لینا تحصیل حاصل ہے، تاکید بن جائے گی۔ اور اگر وہ تو حدث اصغر ہے، اگر ادھر ہم حدث اکبر لے لیں، جماع مراد لے لیں گے تو یہ نیا معنی ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہیں گے جنابت دونوں کے لیے ہے، حدث اصغر ہو اور پانی نہ ملے تب بھی تیمم ہے، اور اگر جماع ہو حدث اکبر ہو پانی نہ ملے تب بھی تیمم ہے۔ تو اگر ہم لامستم سے مراد ہم
حدث اصغر لے لے، لمس بالید لے لے تو پھر تاکید بن جائے گی، اور اگر جماع مراد لیں گے مجازی معنی تو پھر تاسیس ہوگی، نیا والا معنی ہوگا۔ اور التاسیس اولا من التاکید، التاسیس اولا من التاکید، نیا معنی لینا یہ پرانے معنی اور تاکید والے معنی سے اولا ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں جب مجاز لے لیا پھر حقیقت نہیں لیتے۔ 4 تفریعات ہو گئی۔ ایک وصیت کی ہے لمولا کے لیے، لموالی، موالی کے لیے وصیت کرے، اور دوسری ہو گئی خمر کو غیر خمر کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ تیسرا ہے وصیت کرے لبنو زیدن یا لابناء زیدن، تو اس میں بنو بنین داخل نہیں ہوں گے یا ابن الابن داخل نہیں ہوں گے۔ ان پہلے تینوں تفریعات میں حقیقت کو پر عمل کیا گیا، مجاز کو چھوڑ دیا گیا، اور چوتھے تفریع میں اولا مستم سے مجازی معنی جمع لے لیا اور حقیقت کو ترک کر دیا۔ تو پہلے 3 تفریعات میں حقیقت متعین ہے، مجاز کو چھوڑ دیا، اور چوتھے مثال میں مجاز متعین ہے اور حقیقت کو ترک کر دیا۔ اور 4 تفریعات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں والمصنف اورد فی ذالک، مصنف اس میں لے آئے ہیں تمثیلاً، ایک تمثیل مثال لائے ہیں، تشبیہاً للمعقول بالمحسوس، معقول کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے۔ فقال، فرمایا کما استحال، جیسے کہ محال ہے، ان یکون الثوب الواحد علی اللابس ملکا وعاریۃ، کہ ایک ہی کپڑا پہننے والے پر ملک بطریق ملک بھی ہو اور عاریت بھی ہو، فی زمان واحد، ایک ہی زمانے میں، جیسے یہ محال ہے۔ یعنی ان اللفظ للمعنی بمنزلۃ اللباس، لفظ معنی کے لیے یہ لباس کی طرح ہے، للشخص آدمی کے لیے، والمجاز کالثوب المستعار، اور مجاز یہ عاریت کے کپڑے کی طرح، والحقیقت کالثوب المملوک، اور حقیقت یہ مملوکہ کپڑے کی طرح ہے۔ فکما ان استعمال الثوب الواحد، تو جیسے ایک کپڑے کا استعمال کرنا، فی حالت واحدۃ، ایک ہی حالت میں، بطریق الملک والعاریت جمیعا محال، ملک اور عاریت دونوں کے طریقے پر اس کا استعمال جیسے یہ محال ہے، کذالک، اسی طرح استعمال اللفظ الواحد بطریق الحقیقت والمجاز محال، اسی طرح ایک ہی لفظ کو حقیقت اور مجاز کے طریقے پر استعمال کرنا وہ بھی محال ہے۔ والاوضح فی المثال، شارح کہتے ہیں زیادہ واضح مثال میں یہ ہے، ان یقولا، کہ مصنف یہ کہتے، کما استحال، جیسے کہ محال ہے، ان یلبس الثوب الواحد، جیسے ایک ہی کپڑا پہن لے، اللابسان، 2 پہننے والے، احدہما بطریق الملک والآخر بطریق العاریت، کہ ان میں سے ایک نے ملکیت کے طریقے پر پہنا ہو اور دوسرے نے عاریت کے طریقے پر ہو، لیکون اللفظ بمنزلۃ اللباس، تاکہ لفظ لباس کی طرح ہو، والمعنیان بمنزلۃ اللابسین، اور یہ دونوں معنی یہ پہننے والوں کی طرح ہو، والحقیقت والمجاز بمنزلۃ الملک والعاریت، اور حقیقت اور مجاز یہ ملک اور عاریت کی طرح ہے۔ ولا یقال، یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ان الراہن، کہ راہن، اذا استعار الثوب المرہون، جب مرہونہ کپڑے کو عاریت پر لے، من المرتہن، مرتہن سے، ولبسہ، اور اس کو پہن لے، یصدق علیہ، تو اس پر صادق آتی ہے، انہ لبسہ بطریق الملک والعاریت جمیعا، کس نے کپڑا بطریق ملک اور عاریت دونوں طریقوں سے پہنا ہے، اس پر صادق آتا ہے یہ بات۔ شارح کہتے ہیں اعتراض نہ کیا جائے، لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے، ان لبسہ ھذا لیس بطریق العاریت، اس کپڑے کا پہننا یہ عاریت کے طریقے پر نہیں، لأن المرتہن لم یتملک الثوب، اس لیے کہ مرتہن اس کپڑے کا مالک نہ بنا، حتی یعیرہ الراہن، یہاں تک کہ وہ اس کپڑے کو راہن کو بطریق عاریت دے دے، ولکنہ بطریق الملک، لیکن اس مالک نے اس کپڑے کو بطریق ملک پہنا ہے، لأن حق المرتہن کان مانعا، اس لیے کہ مرتہن کا حق مانع تھا استعمال سے، فإذا أزالہ، پر جب اس نے اپنے حق
زائل کر دیا عاد حق المالک الی اصلہ، تو مالک کا حق اپنے اصل یعنی مالک کی طرف لوٹ کے آ گیا۔ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ بِطَرِيقِ الْعَارِيَةِ فقط، شارح کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ جواب دیا جائے کہ یہ ان کا کپڑا پہننا یہ بطریق عاریت ہے، صرف عاریت کے طریقے سے ہے، لِأَنَّهُ لَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْمِلْكِ فِيهِ، اس لیے کہ اس کپڑے میں مالک کے لیے ثمرہ، ملکیت کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اور ملکیت کا ثمرہ کیا ہے؟ من البیع والہبۃ وغیرہ، یعنی اس کا بیچنا اور ہبہ کرنا وغیرہ۔ ثم شرع المصنف فی تفریعات هذه المسألة، شارح کہتے ہیں پھر مصنف نے اس مسئلے کی تفریعات کو شروع کیا، فقال فرمایا حتیٰ قلنا، یہاں تک کہ ہم نے کہا ان الوصیۃ للموالی، موالی کے لیے جو وصیت ہوتی ہے، لا تتناول موالی الموالی، وہ وصیت موالی والموالی کو شامل نہ ہوگی۔ وَإِذَا كَانَ لَهُ مُوتَقٌ وَاحِدٌ، اور اگر اس کا ایک ہی موتق ہوگا، يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ، تو وہ نصف وصیت کا مستحق ہوگا۔ وتحقیق، اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے ان لفظ المولا مشترک بین المعتق بلا واسطۃ، کہ مولا کا لفظ یہ مشترک ہے بغیر کسی واسطے کے معتق کے، والمعتق بلا واسطۃ، اور بغیر واسطے معتق کے درمیان میں مشترک ہے۔ وقد یطلق، اور کبھی اس لفظ مولا کا اطلاق کیا جاتا ہے علی معتق المعتق، معتق کے معتق پر، وقذا معتق المعتق، اور اسی طرح معتق کے معتق پر بھی، مجازن اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَوْصَى رَجُلٌ، پس جب کوئی آدمی وصیت کرے لِمَوَالِيهِ، اپنے موالی کے لیے، وَلَهُ مُوتِقٌ وَمُوتَقٌ جَمِيعًا، اس حال میں کہ اس کا موتق بلا واسطہ اور موتق بلا واسطہ یہ دونوں ہوں، تبطل الوصیت، وصیت باطل ہو جائے گی، ما لم یبین احدہما، جب تک کہ وہ ان دونوں میں سے ایک کو بیان نہ کرے، دفعا للاشتراک، اس اشتراک کو ختم کرتے ہوئے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مُوتِقٌ بِكَسْرِ التاء، اگر اس وصیت کرنے والے موصی کے لیے موتق نہ ہو تاکہ کسرے کے ساتھ، بل موتقن، بلکہ موتق ہو، وموتق الموتق، اور موتق کا موتق بھی ہو، علی ما ہوا وضع المسألۃ المتن، جیسے کہ جس پر متن کے مسئلے کی وضع رکھی گئی ہے، یستحق الموتق، تو اس وصیت کا مستحق موتق ہوگا، ولا یستحق موتق الموتق، اور موتق الموتق اس وصیت کا مستحق نہ ہوگا۔ کیوں؟ لأن الموالی حقیقت فی الموتق، اس لیے کہ موالی یہ موتق میں حقیقت ہے، ومجاز فی موتق الموتق، اور موتق کے موتق میں یہ مجاز ہے۔ فلا یجتمع المجاز مع الحقیقت، اس لیے مجاز حقیقت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ فإن کان له موتق واحد، اگر اس موصی کے لیے ایک ہی موتق ہو، یستحق نصف الثلث، تو ثلث مال میں سے آدھے کا مستحق ہوگا۔ لأن الوصیۃ انما تنفذ فی الثلث، اس لیے کہ وصیت کو نافذ کی جاتی ہے ایک ثلث مال میں، ثلث مال میں۔ وأقل الجمع فی الوصیۃ اثنان، اور اقل جمع وصیت میں دو ہوتے ہیں، فیکون النصف الباقی من الثلث مردودا، اس لیے ثلث میں سے جو آدھا باقی رہ گیا ہے، باقی جو آدھا ہے وہ مردوداً، وہ لوٹایا جائے گا الی ورثۃ الموصی، وصیت کرنے والے کے ورثاء کی طرف۔ ولا یکون لمعتق المعتق شیء، اور معتق المعتق کے جو مجاز ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، الا اذا لم یکن المعتق بلا واسطۃ، مگر یہ کہ جب اس کا معتق بلا واسطہ وہ نہ ہو، فحینئذ یستحق معتق المعتق ما اوصى به، تو پھر اس وقت اس مال وصیت کا جو اس نے وصیت کی ہے اس کا معتق المعتق مستحق ہو جائے گا۔ ولا يلحق غیر الخمر بالخمر، غیر خمر خمر کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، یا ولا يلحق غیر الخمر بالخمر، غیر خمر کو خمر کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ تفریع ثانی، دوسری تفریع ہے، وعطف علی قولہ ان الوصیۃ، اور مصنف کے قول ان الوصیۃ پر یہ عطف ہے، یعنی لا يلحق غیر الخمر، غیر خمر کو نہیں ملایا جائے گا۔ اور غیر خمر کیا ہے؟ من اخواتها، جو خمر کے ہم معنی ہیں، اور وہ ہے الطلاء، الطلاء ہے انگور کا پکا ہوا پانی،
جس کے 2 میں سے کم پانی رہ جائے، ونقیع التمر اور کھجور بھگوئے ہوئے کھجور ہے، ونقیع الزبیب اور بھگوئے ہوئے کشمش ہے، پکے انگور، ونحوہ یا ونحوہ من سائر المسکرات باقی مسکرات نشاور اشیاء میں سے، بالخمر خمر کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ کیسے نہیں ملایا جائے گا؟ من حیث الحرمت حرمت کے حیثیت سے اعتبار سے، و ایجاب الحد اور حد واجب کرنے کے اعتبار سے، فإن فی الخمر یجب الحد اس لیے کہ خمر میں حد واجب ہو جاتی ہے، بشرب قطرۃ منہا اس میں سے ایک قطرے کے پینے سے، وتحرم قطرۃ منہا اور اس خمر میں سے ایک قطرہ بھی حرام ہوتی ہے، من غیر ان یصل الی حد السکر نشہ آور ہونے کے حد تک پہنچے بغیر، وغیرہا اور خمر کے علاوہ جو مسکرات ہیں، لا یحرم وہ حرام نہیں، ولا یستوجب الحد اور وہ حد کے بھی واجب نہیں کر سکتی، موجب نہیں ہوتی، ما لم یسکر جب تک کہ وہ نشہ آور نہ ہو۔ والخمر اور جو خمر ہے وہ النی من ماء العنب وہ انگور کے کچے پانی کو کہتے ہیں، خام پانی، اذا غلا جب یہ اس میں جوش آئے، واشتد اور شدت اختیار کر جائے، گاڑھا ہو جائے، وقذف بالزبد اور جاگ پھینکے، فإن لم یکن نیا پس اگر وہ انگور کا پانی کچا نہ ہو، بل کان مطبوخا بلکہ پکایا گیا ہو، او کان من غیر العنب یا وہ انگور کے علاوہ کا پانی ہو، کالتمر جیسے چواروں کا ہو، والحنطۃ گندم کا ہو، والعسل شہد کا ہو، والزبیب پکے ہوئے انگور کا ہو، کشمش کا، المنقع فی الماء جن کو پانی میں بھگویا ہوئے ہو، ڈالا گئے ہوں، لا یسمى خمرا اس کو خمر نہیں کہا جائے گا، ولا یاخذ حکمہا اور یہ اس کا حکم بھی نہیں لیں گے۔ والشافعی رحمہ اللہ یسمی کلھا خمرا امام شافعی رحمہ اللہ ان سب کا نام خمر رکھتے ہیں، سب کو خمر کے نام کے ساتھ موسوم کرتے ہیں، بے اعتبار اس قیاس سے اعتبار سے انہ مشتق من مخامرۃ العقل اس لیے کہ مخامرۃ عقل سے مشتق ہے، وہو یعم الکل اور وہی مخامرۃ العقل سب کو عام ہے، سب کو شامل ہے۔ ولا یراد بنو بنیہ فی الوصیۃ اور وصیت میں بنو بنی مراد نہ ہوں گے، لابنائہ جب وصیت ابنا کے لیے ہو، عطف یا عطف علی ما سبق ما قبل پر، تفریع و تفریع ثالث اور تیسری تفریع ہے، اے اذا اوصى احد کہ جب کوئی آدمی وصیت کرے، لابناء زید زید کے بیٹوں کے لیے، ولہ بنون و بنو بنین اور حال یہ ہو کہ ان کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹوں کے بھی بیٹے ہوں، یدخل فی الوصیۃ الابناء تو وصیت میں بیٹے داخل ہو جائیں گے، ولا يدخل فیہ ابناء الابناء اور اس میں پوتے داخل نہ ہوں گے، لأن لفظ الابن اس لیے کہ جو ابن کا لفظ ہے، حقیقت فی الابن یہ ابن میں حقیقت ہے، ومجاز فی ابن الابن اور ابن الابن میں یہ مجاز ہے، فلا یجتمع مع الحقیقت اس لیے حقیقت کے ساتھ یہ جمع نہیں ہوں گے مجاز۔ وقالا اور حضرات صاحبین نے فرمایا، یدخل ابناء الابناء ایضا اس وصیت میں ابناء الابناء بھی داخل ہوں گے، لأن اللفظ یطلق علیہم اس لیے کہ لفظ کا اطلاق ان پر بھی کیا جاتا ہے، فیتناولہم اس لیے ان کو بھی شامل ہوگا، بے اعتبار ظاہر اطلاق سے اور شمول سے، ظاہر اعتبار و شمول کے اعتبار سے۔ ولا یراد اللمس بالید فی قولہ تعالی او لامستم النساء اللہ تعالیٰ کے فرمان او لامستم النساء میں لمس بالید مراد نہیں ہوگا، عطف علی ما قبلہ یہ بھی ماتن کے ما قبل پر عطف ہے قول پر، و تفریع رابع اور چوتھی تفریع ہے، وذالک اور اس وجہ سے، لأن لامستم حقیقت فی اللمس بالید اس لیے کہ لامستم یہ لمس بالید میں حقیقت ہے، ومجاز فی الجماع اور جماع میں یہ مجاز ہے۔ فالشافعی رحمہ اللہ یقول امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کلیہما مراد ہاں ہونا یہاں پر دونوں معنی مراد ہیں، لأن اللہ تعالی قال اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، فإن كان اللمس بالید اگر لامستم سے مراد لمس بالید ہوگا، فالتیمم فیہ لأجل الحدث تو پھر تیمم اس میں حدث کی وجہ سے ہوگی، یعنی حدث اصغر کی وجہ سے،
فیکون لمس النساء ناقضا للوضوء، تو پھر لمس النساء یہ ناقض ہوگی، وضو کو توڑنے والی ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ اللَّمْسُ بِالْجِمَاعِ، اور اگر لامستم سے مراد لمس بالجماع ہو، فالتیمم فیہ لأجل الجنابۃ، تو پھر تیمم اس میں جنابت کی وجہ سے ہوگی، حدث اکبر کی وجہ سے۔ فیحل التیمم تیمم الجنب بہذہ الآیت، اس لیے جنبی آدمی کے لیے تیمم حلال ہوگی اس آیت سے، اس آیت کی وجہ سے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں، ان المجاز ہا ہونا مراد بالاجماع، مجاز یہاں بالاجماع مراد ہے، بیننا و بینکم، اجماع ہمارے اور تمہارے درمیان میں ہے شواف حضرات کے۔ فلا یجوز، اس لیے جائز نہیں ہے، ان تراد الحقیقت ایضا، کہ حقیقت بھی مراد لی جائے، لاستحالۃ الجمع بینہما، ان دونوں کے درمیان جمع کے محال ہونے کی وجہ سے۔ فلا یکون اللمس بالید ناقضا للوضوء، اس لیے لمس بالید یہ وضو کو توڑنے والی نہ ہوگی، ناقض نہ ہوگی۔ حتی یکون التیمم خلفا عنہ، یہاں تک کہ تیمم پر اس کے لیے خلیفہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ بل انما هو خلف عن الجنابۃ فقط، بلکہ وہ یہاں پر صرف جنابت ہی کا خلیفہ ہے، صرف۔ شارح کہتے ہیں فالامثلۃ الثلاثۃ الاول، پہلے جو تین مثالیں ہیں، الحقیقت فیہا متعینۃ، حقیقت ان میں متعین ہے، فلا یصار الی المجاز، اس لیے پہلے تین میں مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ والمثال الاخیر، اور آخری مثال، المجاز فیہ متعین، مجاز اس میں متعین ہے، فلا یصار الی الحقیقت، اس لیے حقیقت کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ شارح کہتے ہیں یہی ہے، وہذا معنی قولہ، یہی مصنف کے اس قول کا معنی ہے، لأن الحقیقت فیما سوی الاخیر، اس لیے کہ آخر کے علاوہ میں حقیقت، والمجاز فیہ، اور اس آخری میں جو مجاز ہے، مراد یہ مراد ہے، فلم یبق الآخر مرادا، اس لیے دوسرا والا معنی یہ مراد کے طور پر باقی نہ رہا۔ اے المعنی الحقیقی فی الامثلۃ الثلاثۃ الاول، پہلی تین مثالوں میں معنی حقیقی، والمعنی المجازی فی المثال الاخیر، اور آخری مثال میں معنی مجازی، مراد یہ مراد ہے، فلم یبق المعنی الآخر، اس لیے دوسرا معنی باقی نہ رہا، اعنی المجاز، اس سے میری مراد مجاز ہے، فی الاول، پہلے والوں میں، یعنی پہلے تین مثالوں میں، والحقیقت فی الاخیر، اور اس سے میری مراد حقیقت ہے آخری میں، مرادن یہ مراد ہے، علی ما حررناہ، جیسے کہ ہم نے اس کو تحریر کیا۔